عورت کی نیچر جو ہے یہ بہت سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. اس کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ اس کی اولاد ہے، مرد میں. یا آپ ذرا شادی آپ کی ہوگی، آپ اس میرڈ لائف میں آئیں گے تو آپ کو اس کا صحیح ایکسپیرینس ہوگا کہ قرآن مجید نے سورہ حج کے آغاز میں قیامت کا نقشہ کھینچا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک بہت ہاربل شے ہے. یوم ترونھا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. اب دودھ پلانا کیا ہے؟ یہ مامتا کے لیے استعارہ ہے، محاورہ ہے. وتضع کل ذات حمل حملها، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. وتری الناس سکارا، لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. وما هم بسکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. یعنی مرد کی جو سب سے اونچی شے ہے وہ کیا ہے؟ اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک کنٹرول دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنے جذبات کے اظہار پر ایک کنٹرول دیا ہے، عقل کی بنیاد پر. عقل اسی کو کہتے ہیں نا، باندھنے کی شے کو. اقال اس رسی کو کہتے تھے جس سے عرب بدو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا. جب اس سے اترتا تھا اور جب سوار ہوتا تھا تو اپنی پگڑی کے اوپر وہ رسی یوں لپیٹ لیتا تھا. جیسے ٹکٹ کاٹنے والا کنڈکٹر جو ہے وہ بال پین یوں کا کے کان کے اندر لگا لیتا ہے ٹکٹ کاٹ کے آپ کو پھاڑ کے دینے کے لیے. اب عرب بدو اونٹ پہ سوار نہیں ہوتا، کیڈلیک پہ سوار ہوتا ہے، لینڈ کروزر پہ سوار ہوتا ہے. لیکن آج بھی وہ اپنے سر پر وہ اقال رکھتا ہے. وہ جو خوبصورت سی رسیاں ہوتی ہیں رومال کے اوپر، اسے آج بھی اقال کہتے ہیں. عقل کہتے ہیں باندھنے کی شے. تو عقل جو ہے یہ جذبات پر کنٹرول ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ وہ جو ایک کروموسوم کا فرق ہے اس کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ کہ ابھی میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ مرد کی سب سے ٹاپ جو اٹریکشن ہے اس کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ عورت میں. لیکن مرد استاد بڑا ہے. وہ اب عورت سے ڈائریکٹلی نہیں کہتا کہ آپ چھڑ پڑے ساری پابندیاں نو. کیا کہتا ہے کہ یہ مولوی لوگ جو ہیں تمہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، گھر میں قید کرنا چاہتے ہیں، آؤ شانہ بشانہ آ جاؤ ہمارے. اب شانہ بشانہ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ اور ہیں، عورت کو جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ اور ہیں. عام جو کام ہیں، جو عورت کے کرنے کے کام سمجھے جاتے ہیں، وہ مرد کرے تو عورت سے اچھا ہی کر لیتا ہے. صفائی ہے، پکائی ہے، دھلائی ہے. جب لارج اسکیل پر کی جائے گی تو کون کرے گا؟ مرد، اور اسے بہتر کرے گا. لیکن ایک کام ایسا ہے کہ جو مرد کے حصے کا وہ نہیں کر سکتی اور اس کے حصے کا یہ نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے؟ ریپروڈکشن. یعنی ریپروڈکشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے رول سیپریٹ کیے ہیں. عورت کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے مرد کے نطفے کو پروسیس کر کے ایک بچے کی تخلیق کے لیے. مرد جتنی مرضی سرجری کرا لے کبھی وہ پریگننٹ ہو سکتا ہے. اس کا رول اور ہے، اس کا رول اور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی پہلے وہ 9 ماہ تک بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے، تو اس کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے بچے کے ساتھ، مرد اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا. مرد جو ہے وہ اپنے ایکسپریشن پر کنٹرول رکھتا ہے. یعنی اس کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ کیا ہے؟ سیکس. لیکن وہ ڈائریکٹلی عورت سے، بہت بیوقوف مرد ہوگا وہ کرے گا. ہمارے کو سینئر ہوا کرتے تھے، ان کی کلاس فیلو تھی، خوبصورت لڑکی تھی، تو دیہاتی آدمی تھے بیچارے، تو ان کا دل کیا تو انہوں نے ڈائریکٹ فون کیا، ڈاکٹر صاحب میں تو لو کرنا تسی میں لو کر دوسرے فون کر دیا. ورنہ عام جس میں تھوڑی سی بھی وہ مرد والی کوالٹی ہوگی کہ وہ ذرا سینسبلی بیہیو کرے،
تو وہ یہ ڈائریکٹلی نہیں کرتا، وہ بڑے بڑے انڈائریکٹ طریقے جو ہے اس کو آتے ہیں یہ کرنے کے لیے، عورت کو پھنسانے کے لیے، تو اس کو پھنساتا ہے اور پھر لے کر گاڑی کو آگے چلتا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی کہا ہے آپ سے کہ آپ یہاں سے گزر رہے ہوں مرد تو ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، ایک عورت گزرے گی تو ہم اس کو اہمیت دیں گے، اس لیے کہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے۔ یاد رکھیے گا اگر ہماری جگہ یہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تو مرد گزریں یا عورتیں گزریں ہارڈلی کوئی فرق جو ہے وہ ہوگا۔ ہاں فرق کہاں آئے گا، کوئی غیر معمولی ہینڈسم مرد گزرے گا تو وہ عورت کا ویک پوائنٹ ہے، اسے عورتیں ذرا دیکھیں گے، ہر مرد نہیں۔ یعنی مرد کا ویک پوائنٹ کیا ہے کہ عورت گوری ہو کالی ہو، خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، موٹی ہو یا دبلی پتلی ہو، اف شی از ینگ لکنگ مرد کی نظر اس پر اٹھے گی، ہے نا ایسا ہی؟ ویئر ایز آپ عورتوں کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ ہر مرد کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله